اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سنا۔ ہیلو فرینڈ، السلام علیکم، میں ہوں شاداب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاداب ریئیکشن چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستوں، آج جس ویڈیو پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہونے والی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک بہادر جنگجو اور بہادر سپاہی تھے، سپہ سالار تھے، اور دنیا میں اور اس دور میں اور آج تک بھی ان کی بہادری کی چرچے اور قصے پورے مشہور ہیں۔ اسلام میں ان کا جنگ کے متعلق بہت بڑا یوگدان رہا اور یہ کئی جنگوں میں فاتح رہے اور اسلام کو ان سے بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچا تھا۔ تو اس کو بیان کیا ہے مفتی سلمان ازہری صاحب نے، اور ویڈیو کا ٹائٹل اسلام دھرم کے اتہاس کے سب سے بڑا یودھا خالد بن ولید کا بیان بائی مفتی سلمان ازہری۔ تو اس کو بیان کیا مفتی سلمان ازہری صاحب نے۔ ویڈیو کو پوری لاسٹ تک ضرور دیکھ کر جانا، آپ کو اسلام کے بارے میں اور اسلام کے یودھا کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، اور جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو ہے پوروج اور جس طرح سے کیسی جنگیں کی اور کس طرح سے بہادری کا اپنا مظاہرہ کیا، تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور لاسٹ تک بنے رہیے گا۔ ویڈیو پسند آئے گی تو لائک کریے گا، ورنہ نہیں کریے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں بعد میں بات۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں ہی سن لیا ہوگا کہ آج ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا بیان آپ کو سنوانے والے ہیں، کافی امپورٹنٹ ایموشنل بیان ہے۔ تو دوستو، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کے لیے اپنے دوستوں کے لیے بھی شیئر کر دیں۔ مفتی سلمان ازہری صاحب نے کافی اچھے لہجے میں اس بیان کو بیان کیا ہے، تو دوستو آپ کو لازمی ویڈیو پورا ضرور دیکھنا چاہیے۔ ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی۔ آج اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا، 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، مصر میں ایسے حالات آئے، اور افریقہ میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، حالات زمانہ کے بعد جیسے بغداد میں ہوا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا، اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا، کبھی نہیں گئے، یہ آپ کی خصوصیت ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں، ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے، شہادت کبھی نہیں ملی، آپ شہید نہیں ہوئے۔ ایک بات یہ بھی، سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے، سب سے زیادہ فتح کرنے والے
سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں، پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو، جہاں نیزے نہ لگے ہوں۔ تیر آئے ہیں، نیزے لگے ہیں، چاقو لگی ہے، پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو، پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں، پورے بدن میں۔ حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں، لیکن نہیں، جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے، موت کے آثار نظر آئے، بستر پر موت آ رہی ہے، آپ اپنے گھر میں انتقال کیے، کسی جنگ میں نہیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو، دنیا کو سنا دو، جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے، اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا۔ 125 جنگیں لڑنے والا، ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا، لیکن موت نہیں آئی، موت کبھی نہیں آئی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا، کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے، سیف اللہ ہے، اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے، کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے، تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا۔ اسی لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا، اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے، صحیح سلامت ہی ہے۔ یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے، وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا۔ یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصر چل رہا ہوں، باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں، کتابوں میں ان کو نکالیں، ان صحابہ کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں۔ سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ چوک میں، محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں، وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے، بڑے بڑے جو بادشاہ تھے۔ یہ صحابہ کہاں گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے، روم کے بادشاہ کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس، یہ سب خطوط لے کر بحرین کے بادشاہ کے پاس، جتنے اس وقت بادشاہ تھے، یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے، سیدھے صرف دو لوگ ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر، خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے۔ کیا کہتے اس میں؟ ایسا نہیں کہ آپ کی اقبال بلند ہو، آپ کی سلطنت بڑی ہے، آپ کی رعایا ایسے ہیں، نہیں، بلکہ سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں، اے بادشاہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، اور اسلم تسلم، یہ کہتے تھے حضور کے اکثر خطوں میں یہ لکھا جاتا تھا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ وہ اپنے قیدیوں سے نہیں، ملک کے بادشاہ سے۔ بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا، بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا۔ ان دو صحابہ کا رعب کیسا تھا جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند و بالا اعلاناً کہتے۔ کئی مواقع ایسے آئے جن بادشاہوں کے سامنے جھک کر جانے کی عادت رہی ہے، رواج رہا ہے، وہاں وزیروں نے کہا کہ نہیں یہاں سجدہ کر کے جانا ہے، یہ صحابہ اڑ گئے، کہا کہ ہم سجدہ تو صرف اپنے خالق کو کرتے ہیں، ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے، اس بادشاہ کو کیا کریں گے؟ وہ جا کر کے پیغام دیتے بادشاہ کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے نہیں آئیں گے، جھک کر نہیں آئیں گے۔ بادشاہ کہتا جیسے آئے ویسے ہی آنے دو، کیا پیغام لائے ہیں؟ کیونکہ عرب میں جو بات پھیلی تھی ہر ایک کو تجسس تھا، ایکسائٹڈ تھا کہ کیا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج خط لکھتے اور پتہ نہیں ان کی زبانوں میں بلا کا اثر بھی ہوتا،
असर भी होता शाह मुक़ौक़िस को के दरबार में, मिस्र के दरबार में, बादशाहों के दरबार में। ये दो सहाबा हैं जो कासिद बन करके गए, और कई बादशाह हैं उसी वक्त इस्लाम कबूल भी की। तो दोस्तों आपने बयान सुन लिया होगा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस्लाम की तारीख का एक सच्चा बयान आपको सुनाया। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिस तरह की आपने ये बयान सुना, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बहुत ही प्यारे अंदाज में इस बयान को बताया, और खालिद बिन वलीद की वो बातें जो आप शायद नहीं जानते थे या सुने भी होंगे कि 125 जंगों में उन्हें कभी हार नहीं हुई, और ना वो किसी जंग में शहीद हुए, और अल्लाह ताला ने उन्हें मौत भी दी तो मतलब अपने घर में ही वो बीमारी या मतलब जिस भी हालत में उनकी रूह निकली उस हालत में अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दी, ना कि उन्हें कोई शहीद कर सका। क्योंकि प्यारे नबी ने उन्हें एक जो है लक़ब दिया था कि सैफुल्लाह के नाम से, जो कि अल्लाह के लटकती हुई तलवार इसका माना होता है। हज़रत ने जिस तरह से आपको बताया आपने सुना ही है। तो इसलिए अल्लाह का फजल और करम से उनको किसी जंग में कोई भी शिकस्त नहीं दे सका, और 125 जंगें उन्होंने लड़ी, और किसी में भी कहीं पर भी कोई जंग उन्होंने नहीं हारी थी। ऐसे बहुत से इस्लाम में और भी कई सहाबाए किराम हैं जो बहुत सी जंगों में बहुत सी महारत रखे थे। तो आपको और किसी भी सहाबा के बारे में सुनना है या जानना है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और जिस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, आगे हम ऐसी वीडियो आपको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।